ورتل القرآن ترتیلا۔ ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج سورت لے کر کے حاضر ہوا ہوں، سورۃ العادیات۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا۔ ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے، با کے اندر قلقلہ کریں گے، اور ضاد کو زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی چڑھ سے ادا کریں گے۔ ضب ضب ضبحا، نہ تو دبحا پڑھیں گے نہ زبحا پڑھیں گے، بلکہ جب ہم زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے تو یہ حرف خود بخود ادا ہو جائے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ قاف کے اندر قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، دال کے اندر قلقلہ کریں گے۔ قاف چونکہ حروف مستعلیہ میں سے اس لیے پر ہوگا، تو قاف کو پر کر کے پڑھیں گے اور دال کے اندر قلقلہ کریں گے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ غین کو پر کریں گے، را کو پر کریں گے، الف کو پر کریں گے، صاد کو پر کریں گے، با کے اندر قلقلہ کریں گے۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ را کو پر کر کے پڑھیں گے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فأثرن، اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ذرا بھی سختی نہیں ہوگی، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فأثرن به نقعا۔ نق، قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے اور قاف کو پر بھی کریں گے۔ نقعا نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا۔ طا کو پر کریں گے، طا کو پر بھی کریں گے اور طا کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ تو طا کے اندر صفت استعلا ہے، اس لیے اس کو پر کریں گے۔ فوسطن به جمعا۔ جمعا میم ساکن کے بعد عین ہے، اس کے اندر اظہار کریں گے۔ یہ اظہار میم ساکن والا ہے، یعنی اظہار شفوی، اظہار میم ساکن۔ یہ نیچے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے ہے اظہار میم، یہ ہم نے دیا اظہار میم ساکن، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کے اندر اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی۔ جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ ان، نون کے اندر غنہ کریں گے، حرف غنہ، یہ دیکھیے حرف غنہ۔ ان الانسان، انسان اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، یہ یہاں پر موجود ہے، پرپر کلر اخفاء حقیقی، اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے۔ ان الانسان، انسان ناک کے بانسے سے ادا کریں گے، اس کو خیشوم سے۔ ان الانسان لربه لکنود۔ لرب، را کو پر کر کے پڑھیں گے، لکنود۔ دال کو جب ہم ساکن کریں گے، وف کریں گے، تو دال کے اندر قلقلہ ہوگا، وف کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے آیت کو بھی اس کے ساتھ کلر دیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آیت کی وجہ سے اس میں قلقلہ ہوگا۔ چونکہ آیت لگائیں گے، ٹھہریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، اور دال ساکن ہو جائے گا تو دال میں قلقلہ ہو جائے گا۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لربه لکنود
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ اس کے اندر بھی ہاں یہ نون مشدد ہے تو اس کے اندر حرف غنہ ہوگا. عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس دال کے اندر بھی اسی طرح سے قلقلہ ہوگا. جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں یہ ساکن ہو جائے گا اور ساکن ہو جائے گا تو اس کے اندر قلقلہ ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ سیم اسی کی طرح ہے یعنی اس کے اندر بھی غنہ ہوگا حرف غنہ. لِحُبِّ الْخَيْرِ خا کو پر کریں گے صفت استعلا ہے اس کے اندر تو اس لیے خا پر ہوگا. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس دال کے اندر بھی قلقلہ جو اوپر لکنود لشہید لشدید یعنی آیت لگائیں گے وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا اور دال ساکن ہو جائے گا تو اس کے اندر قلقلہ پایا جائے گا. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. افلا يعلم اذا نرمی کے ساتھ ذال کو اذا بعثر اسا کو بھی نرمی کے ساتھ را کو پر کریں گے. ما فی القبور قاف کو پر کریں گے اور یہ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے تو زیر کی وجہ سے یہ را باریک ہوگی کیونکہ را متحرک ہے. را متحرک کے اوپر زبر اور پیش ہوتا ہے تو را پر ہوتا ہے اور زیر ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ یہاں آیت لگا رہے ہیں اور آیت کی وجہ سے یہ را کیسے ہو جاتی ہے ساکن ہو جاتی ہے. اب یہ را ساکن ہو گیا اس سے پہلے واو ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے با کے اوپر پیش آ گیا. یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ اس کے اندر پایا جائے گا. یعنی آیت لگائیں گے تو یہ را پر ہوگی اور آیت نہیں لگائیں گے رکیں گے نہیں تو پھر یہ را کے نیچے حرکت زیر والی پڑ جائے گی تو را کو باریک کیا جائے گا اور وقف کریں گے تو را پر ہو جائے گی اور یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بن جائے گا. تو ہم چونکہ آیت لگانی ہے تو اس لیے ہم نے اس آیت کو بھی کلر دیا ہے اور را کو پر والا کلر دے دیا ہے. ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. وحصل صاد کو پر کریں گے ما فی الصدور یہ صاد بھی پر ہوگا اور یہ را جب اوپر سمجھا قبور والا سیم اسی طرح سے ہے کہ اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو را کے نیچے زیر والی حرکت پڑی جائے گی تو را باریک ہوگی یہ را متحرک والے قاعدہ بن جائے گا اور اگر ٹھہریں گے آیت لگائیں گے تو را ساکن ہو جائے گی تو را ساکن سے پہلے واو ساکن اور اس سے پہلے دال کے اوپر پیش تو یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بن جائے گا اور اس قاعدے کے مطابق یہ را پر پڑھی جائے گی. وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ان حرف غنہ ربهم راپر ربهم بهم میم ساکن کے بعد با تو یہ اخفا میم ساکن والا یعنی اخفاء شفوی. یہ دیکھیے یہ ہم نے اس کو کلر دیا یہ اخفا میم ساکن لکھ دیا یہاں اخفا میم ساکن اس کو اخفاء شفوی بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. ربهم بهم يومئذ لخبير. بهم یو یہ میم ساکن ہے اس کے بعد یا ساکن ہے اس کے بعد یا ہے تو اس کے اندر اظہار میم ساکن کا ہوگا. یہ کہاں اظہار میم ساکن یہ اظہار میم ساکن اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے. یومئذ لخبیر ذال ہے اس کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام ہے تو اس میں ادغام تام ہوگا. یہ ادغام تام اس کو ادغام میں بلا غنہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے اندر مکمل ادغام ہو جاتا ہے. اصل کیا ہے یومئذ لخبیر ایسے پڑھا جانا چاہیے لیکن ادغام کی صورت میں تنوین کو بالکل بدل دیا جائے گا. کیسے پڑھا جائے گا یومئذ لخبیر لخبیر خا پر پڑھیں گے خا کو لخبیر. دیکھیں را کے اوپر پیش ہے دو پیش ہیں تو پیش کی وجہ سے را پر ہوگی لیکن جب را کے اوپر پیش پڑھیں گے جب پر ہوگی
چونکہ را متحرک پڑ جائے گی خبیرن، لیکن ہم یہاں آیت لگا رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو آیت لگانے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے یہ را ساکن ہو رہی ہے۔ اور یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ را ساکن سے پہلے جب یا ساکن ہوتی ہے تو را کو ہر حال میں باریک پڑھا جاتا ہے، تو چونکہ ہم آیت کی وجہ سے آیت لگا رہے ہیں، آیت کی وجہ سے یہ را ساکن ہو گئی، اس ساکن ہونے کی وجہ سے پھر یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ یومئذ لخبیر، تو یہ رہا آج کا سبق۔ یہ پیج ہم نے پورا تیار کیا ہے، اس پیج کو دیکھیے اور تجوید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے سامنے ہے پورا پیج، یہ دیکھیے پورا پیج آپ کے سامنے ہے۔ اس پیج کو آپ دیکھ کر کے، یہ سب کلر آپ کے سامنے موجود ہیں، کلروں کو دیکھ کر کے آپ اچھی طرح سے تجوید کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ جب آپ اس کے اندر تھوڑا سا اپنا دماغ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ بسہولت آسانی کے ساتھ بالکل سمجھ جائیں گے، چونکہ ہم نے آپ کی آسانی کا آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔